ہمارے عظیم ترین یادگار دنوں میں سے یہ 6 ستمبر کا دن ہے۔ اگر آپ وہ صرف تقریر سن لیں جو ریڈیو پاکستان نے کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے۔ میرے ہم وطنوں، جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب پاکستان کی پوری قوم اللہ اکبر کا نعرہ لگا چکی تھی۔ ہندوستان کی فوج نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے ذرا سا پہلے لاہور پر حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے یہ بڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور کے جم خانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے۔ دشمن 5 گنا بڑا تھا ہم سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے کہ ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب سیالکوٹ پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی حملے میں 500 ٹینک استعمال ہوتے ہیں۔ لاہور اور سیالکوٹ یہ دونوں سردی شہر ہیں ہمارے، اور حال یہ تھا کہ پاکستان ٹوٹلی گارڈ بائی سرپرائز تھا۔ آپ کو واقعہ سناتے ہیں، یہ واقعہ سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ 6 ستمبر کو ہم اتنے رومانٹک طریقے سے کیوں مناتے ہیں اور 65 کی جنگ میں ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا۔ ایئر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری دیکھ کر لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سوٹس نہیں جائیں گی کہ جب تک میں خود یہ نہ دیکھ لوں یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹس کے لیے۔ پاکستان کی فوج وہ عظیم ترین فوج ہے جس میں فوجی افیسرز کا کیجویلٹی ریٹ بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ ہمارے افیسرز آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی کے پاس صرف ایک سب مرین تھی اور وہ تھی غازی، اور اس ایک سب مرین نے دشمن کا ناکہ بند کیا ہوا تھا۔ پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر گئی اور دشمن کے ٹھکانے تباہ کر دیے۔ جب سیالکوٹ پر حملہ ہوا تو توپیں فٹ کر دی گئیں اور بڑے بڑے ٹینک لا کر کھڑے کیے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی فوج جوابی حملہ کر رہی تھی۔ ایسے معجزات دیکھے گئے کہ جن کے بڑے بڑے آفیسر جنرل اینی شاہد ہیں، بلکہ ان معجزات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں ان معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کو مدد کی ضرورت پڑی کیونکہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت سخت تھا۔ دشمن کے ٹینک ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی 4 کلومیٹر دور تھے، مطلب یہ کہ گولہ وہاں پر پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا جہاں پر دشمن کا ٹینک تھا، اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے تو دشمن تک پہنچ ہی نہیں رہے، اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی ہماری فرنٹ لائن کو تو پورے سیالکوٹ سیکٹر پر دشمن قبضہ کر لیتا۔ اللہ کے توکل پر یقین کریں کہ افسروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے توپوں کا منہ دشمن کی طرف کر دیا، اور جب ہماری فوج نے فائر کیا تو عجیب سا معجزات سامنے آ گیا۔ گولا اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچتے ہوئے 2 سے 3 منٹ لیتا ہے، اور ٹھیک 3 منٹ بعد وائرلیس پر یہ پیغام آیا کہ گولے ٹھیک دشمن کے ٹینکوں کے درمیان پڑ رہے ہیں۔ واقعی یہ ایک بڑے معجزے کی بات تھی اور اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، اور ہماری فرنٹ لائن نے جو مورچے آگے ہوتے ہیں وہاں سے نعرہ تکبیر کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور یہ آوازیں آنے لگیں کہ گولے ٹھیک دشمن کے ٹینکوں کے بیچ گر رہے ہیں، اور ہماری توپوں سے جو گولے برسائے جا رہے تھے ان کی حد سے بھی دشمن کے ٹینک 3 سے 4 کلومیٹر دور کھڑے ہوئے تھے۔ نہ اس سے پہلے کبھی ہماری توپوں نے اتنی لمبی رینج میں فائر کیا، اور نہ اس کے بعد۔ گویا جب اللہ کی مدد کی ضرورت تھی تو اللہ نے اپنی مدد بھیجی۔ یہ واقعات ہزاروں کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، الگ نگری دیکھ لیں، تلاش دیکھ لیں۔ جب 65 کی جنگ شروع ہوئی تو ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں لوگوں نے حضور اکرم کا دیدار کیا۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس میں ہیں اور ان کے ساتھ جنگ بدر کے شہداء ہیں، اور پاکستانی مدد کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں، کتابوں میں چھپی ہیں، اخباروں میں چھپی ہیں۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں بنا رہے۔ دشمن کے جہازوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ راوی کے پل پر حملہ کرنا ہے اور اس کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن وہ پائلٹ پکڑا گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایک پل ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہاں پر 6 پل تھے، میں کس پل کو اڑاتا؟ اور یہ باتیں دشمنوں نے کہی ہیں جو اس وقت پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کالے لباس میں فوج تھی، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ان تلواروں سے چمک نکل رہی تھی، اور وہ فوج گھوڑوں پر سوار تھی۔ یہ ساری باتیں دشمن کے پائلٹس کی ہیں۔ دشمن نے بتایا کہ ہم لگاتار بم گرا رہے تھے لیکن ایک بھی بم پھٹ نہیں رہا تھا۔
حضور فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو، ملائک آج بھی تمہاری مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ جنگ بدر میں ہوا تھا ایسا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 ملائکہ کو مدد کے لیے بھیجا، اور یہ بات 1400 سال پہلے تک ہی محدود نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی پختہ ایمان کا مظاہرہ کریں گے، ملائکہ ان کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ 1965 کی جنگ ایک خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے، جب لاہور پر حملہ کیا گیا انڈین ڈویژن کی طرف سے، تو انڈین جرنیل اپنے فوجیوں کا اس بات پر حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ لاہور صرف 3 یا 4 کلومیٹر دور رہ گیا ہے، ہمت کرو، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، تھوڑا اور چلو اور لاہور تمہارے قبضے میں ہوگا۔ لیکن پاکستانی فوج نے بھی شدید مزاحمت کی تھی اور جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے، جس سے دشمن کے ٹینک ہوا میں اس طرح اڑ رہے تھے جیسے تیز آندھی میں تنکے اڑ رہے ہوں۔ حقیقت میں لاہور 3 کلومیٹر دور نہیں تھا بلکہ 14 کلومیٹر دور تھا۔ بس انڈین جرنیل اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور جب ایک پاکستانی افیسر نے یہ سنا کہ انڈین جرنیل یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ پاکستانی افیسر شدید زخمی تھا، لیکن اس نے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ لاہور 14 کلومیٹر دور ہے۔ اس نے وہ کتبہ وہاں سے اکھاڑ لیا اور پھر رینگتے ہوئے کافی آگے تک گیا اور وہاں پر وہ کتبہ زمین میں پیوست کر دیا اور اس پر اپنے خون سے لکھ دیا کہ 14.2 بلڈی مائلز، جس کو دشمن کبھی بھی پار نہ کر سکا۔ اس کے بعد شہیدوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ سارے مرد حضرات کام میں اتنے مصروف تھے کہ شہیدوں کو وصول کرنے کے لیے فوجی کم پڑ رہے تھے، تو یہ ذمہ داری نرسوں نے سنبھال لی۔ جب فوجی افسروں نے یہ دیکھا کہ نرسیں شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہی ہیں اور پھر سائٹ پر رکھتی جا رہی ہیں، تو فوجی افسر نے اپنے یونٹ میں جا کر کہا کہ شاباش شیرو، سینے پر گولی کھانا، تمہاری مائیں اور بہنیں تمہارا استقبال کرنے کے لیے پیچھے کھڑی ہیں، یہ نہ ہو کہ تم پیٹھ پر گولی کھا کر آ جاؤ اور بہنوں اور ماؤں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ تھا جذبہ اس فوج کا۔ سب نے اس وقت وہاں پر قسمیں کھائیں کہ ہم سینے پر گولی کھائیں گے اور شجاعت سے لڑیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپ خانے کے بالکل قریب آ چکے تھے اور اب براہ راست ٹینکوں کی جنگ ہونے والی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹینکوں والی جنگ تھی جو سیالہ کوٹ میں لڑی گئی۔ باقاعدہ اٹلی آفیسر نے یہ کمانڈ دی کہ اے کی اپلوڈ اینڈ اے پی لوڈ، یعنی ہائی ایکسپلوزیو شیل نکال دو اور ہیوی ایکسپلوژن کرو، یعنی ٹینکوں کی براہ راست لڑائی ہونے والی ہے، اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب آر یا پار ہوتا ہے۔ اور ٹھیک موقع پر دھندیں آ گئی اور دھند کی وجہ سے دشمن کا ٹینک وہاں پر رک گیا۔ پھر اللہ نے دشمن کی فوج پر خوف طاری کر دیا، اور پھر پاکستانی فوج کے جوانوں نے اور عوام نے بھی اپنے جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کو اس طرح اڑا دیا جیسے ہوا میں تنکے اڑتے ہیں۔ ایسی کیا چیز تھی جس نے مسلمانوں کو یہ کرنے پر مجبور کیا؟ یقیناً وہ کلمہ تھا، وہی کلمہ جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں ہے۔ یہی وہ جنگ تھی جس کو مسلمانوں نے اپنے ایمان، اپنے اتحاد اور اپنے جذبے کی بنا پر جیتا اور ملک پاکستان کو ہمارے حوالے کیا۔ کبھی اس کو چھوڑ کر نہ جانا کہ اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو ہماری یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اب دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔